کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے اور جب یہ نفس پر ہیوی ہوگا تو اس وقت بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، اور رب کی پناہ میں آنے کے لیے ایک ہی راستہ اور وہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان سے جان چھوٹ جائے اور بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے۔ اور ایک اور بات کہ جس طرح سے ظاہری اعضاء یہ گناہوں کے اسباب ہے، مثلا ہاتھوں سے کسی پر ظلم و ستم کرنا یہ زبان ہاتھ کا گناہ ہے اور یہ ہاتھ سے کرنا حرام ہے، بے حیائی برائی کو آنکھ سے دیکھنا یہ حرام ہے، زبان سے کسی کو گالی دینا برا بھلا کہنا یہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے یہ ظاہری اعضائے جسم کے گناہ ہیں، اور اس کے مقابل ان سے بچنے کے لیے آسان راستہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جائیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو جو بندہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو زبان سے گالی نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اور اعوذ باللہ جو ہے اس کے متعدد جملے جیسے قرآن میں بھی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اسی طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ هو السمیع العلیم۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ والے الفاظ کو ہی پریفر کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اس کو پڑھا جائے۔ اور یاد رکھیں اس میں کم و بیش 6 نقطے 6 باتیں ہیں جو اعوذ باللہ کے اندر شامل ہیں، اس کی 6 برکتیں ہیں۔ نمبر 1 پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا اس بات کا اقرار ہے کہ بندہ مخلوق سے خالق کی طرف لوٹ آیا، مخلوق سے خالق کی طرف لوٹ آیا اور اپنے رب کی پناہ میں آ گیا ہے، اور اس نے اپنے رب سے رجوع کر لیا، یعنی توبہ کر لی ہے، جو کہ گناہوں سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا گناہوں سے بچنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ بندہ مخلوق کے بجائے اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی بے بسی، مجبوری، معذوری ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں شیطان کی شیطانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو خالق و مالک ہے، اگر میں تیری پناہ میں آ جاؤں گا تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو پتہ چلا یہ اعوذ باللہ کا دوسرا نقطہ ہے۔
اور اعوذ باللہ کا تیسرا نقطہ، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اور شیطان ہر اس راستے پر بیٹھتا ہے جس راستے کا تعلق نیکی کے ساتھ۔ انسان جب بھی نیکی کی طرف جانے لگے گا، شیطان اس کا راستہ کاٹتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو اچھائی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اب شیطان اس کو روک نہیں سکتا، شیطان اس راستے سے اسے بھٹکا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس کا بھی ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا چوتھا نقطہ اعوذ باللہ، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو نہ چھوؤ جب تک کہ تم باوضو نہ ہو۔ یعنی قرآن کو چھونے کے لیے، اللہ کے کلام کو چھونے کے لیے تمہیں باوضو ہونا چاہیے، ظاہری پاکی ہونی چاہیے۔ تو قرآن کی طرف آنے کے لیے باطنی پاکی کی ضرورت بھی ہے، اور باطنی پاکی کیا ہے؟ کہ ہمارا دل بھی اس کی طرف ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہمارے 100 خیالات آتے ہیں، سارے کاروبار نماز میں آ جاتے ہیں، اور باقی زندگی کے تمام دھندے ہماری نماز میں ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس طرح سے ظاہری پاکی تلاوت کے لیے ضروری ہے، اس طرح باطنی پاکی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد پانچواں نقطہ، مومن کا جو دل ہے یہ اللہ رب العالمین کی تجلی گاہ ہے۔ مومن کا جو دل ہے یہ اللہ رب العالمین کی تجلی گاہ ہے۔ جیسا ایک روایت میں آتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہیں نہ سمایا، میں کہیں نہ سمایا سوائے مومن کے دل میں۔ مومن کا دل اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی پاکیزہ جگہ ہے، اور اس پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دل ہمارا پاک رہے، برے خیالات سے بچا رہے، گناہوں سے بچا رہے، اس کے لیے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے شیطان تو مردود ہے، نکل جا، میری جنت سے نکل جا۔ اللہ نے جنت سے شیطان کو، مردود کو نکال دیا۔ اب مومن کے دل کے اندر وہ جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو مومن کو اپنے دل سے بھی اس کو نکالنا ہے، اور دل سے نکالنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد۔ اور چھٹا نقطہ کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ بارگاہ الہی میں پاک کلمات قبول کیے جاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ساری عبارت فی نفس ہی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا ہی پاک نہ ہو تو اس کی اس غلاظت کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، تاکہ بندے کا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور اس کا باطن بھی پاک ہو جائے۔ اور اس کی برکات دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اعوذ بک ان اسلم،
اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے زلیخا سے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا معاذ اللہ۔ اب پتہ چلا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ مانگتے رہے، اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اکثر دعائیں شروع ہی اعوذ باللہ سے ہوتی، اور اس کی فضیلت سماعت کریں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑے غصے میں تھا، اور غصے کی حالت میں اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگ گئی۔ تو سید دو عالم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا، اس کو دیکھا، تو اسے فرمایا اے شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اعوذ باللہ کا ورد کرو، اور یہ تمہارے 1000 گناہوں کی جڑ ہے جس کو یہ ختم کر دے گا۔ یعنی گناہوں کی ہزاروں جڑوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توڑ دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اور مزید نبی دو عالم نور مجسم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، سارا دن شیطان اس سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ کتنا زبردست وظیفہ! اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ مختصر سا وقت لگے گا، لیکن برکت کتنی ہے کہ سارا دن شیطان اس سے گناہوں کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر بے ایمانی، چوری، چکاری، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، بددیانتی، یہ سارے گناہ ہیں، اور ہم اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صبح ہی اپنے رب کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اور میں اسی طرح کی ایک اور فضیلت سورہ اخلاص کے متعلق بھی ہے کہ جس نے صبح 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لی تو شیطان اسے سارا دن گناہ میں مبتلا نہ کر سکے گا، چاہے وہ اپنا سارا لشکر لے کر آ جائے۔ کتنی بڑی برکت! اور اس کے اوپر ہمارا وقت کتنا صرف ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ انتہائی مختصر، شاید میرے خیال میں کوئی 1 منٹ بڑی مشکل سے، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگتے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی برکت سارا دن ہمیں میسر رہے گی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب بندہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس سے شیطان کو ہٹاتا رہتا ہے۔ جس طرح ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے شیطان اور وہ نظر نہیں آتا، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین ایک فرشتہ ہمارے ساتھ مقرر فرما دیتا، تو یہ کتنی بڑی برکت ہو۔ اور اسی طرح سے تفسیر روح البیان کے اندر ہے